اچھا بھائی بات سنیں، بات یہ ہے کہ صرف دونوں طرف سے مناظر بات کریں گے اور کوئی فریق بات نہیں کرے گا. حضرت بات، ہاں صرف مناظر بات کریں گے. حضرت کرے گا. نہیں اصول ہے صدر بول ایک منٹ 10 سیکنڈ تو شور پایا نا تو ٹائم کسے روکے نا صدر مناظر بڑا اینو تک نا ٹھٹر اچ دے آؤ میں پڑھ رہا تھی نال ہو جائے مولانا جدو طے ہو گیا مناظر بولنا کیوں بولے ان کڈو باہر یہ جواب میں دینا پہلے تو خود کیا تھا عالمی مولوی نے کہ بھائی یہ سارے مولوی نکال غلط ہے یار جو برا آپ صاحب بیٹھ جاؤ تھوڑی مہربانی تشریف رکھو تشریف رکھو. ہمیشہ وہ قوما کامیاب نے جہاں کسی بھی اصول ضابطے دے قائم ہو جان. جدو بندہ بے اصولی کرے گا مار کھائے گا. حفصہ تسی بھی مناظرے دے وچ کئی باری گیا ہو گئے اور میں بھی کئی موقع مینوں ویکھن دے موقع ملے نے. آ جڑی دھنگا مشتی قرآن و سنت دی توہین یہ دا زوال نہیں پیندا، یہ دونوں دے پے گا اور پیندا ہے. یہ نہ کہ وہ نہیں. میں نہ اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، میں نام نہیں لیندا. ایک ساتھی دیاں زلفاں، دوسرے دی داڑھی، اے داڑھی اینی کھس گئی، زلفاں اینیاں کھس گئی اور قرآن دے اتے حدیث دے اتے نچن رہے سن اور میری اکھاں جانسو سن. میں قسم بخدا میں کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کرنا. مانگڑ دا مناظرہ تواڈے شاید علم سے ہوئے گا. میری درخواست ہے تواڈی مہربانی حضرت پیر عارفی صاحب نو بھی جوان ہے جوش ہے، اللہ نے زندگی دے برکت دے، صحت دے، علم دے وے تے اللہ کریم نہ حوصلہ بھی رکھے. چپ نہیں ہو جاؤ سر، اللہ کرے تسی چپ ہو جاؤ. تواڈی مہربانی ویکھو تواڈی محبت نال سارا فتنہ کھڑا ہویا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے مطالبہ کیا، قرآن کی آیت پیش کی، نبی کی تفسیر پیش کی، صحیح حدیث پیش کی اور اسی طرح اجماع امت پیش کی، ائمہ سے قول بھی پیش کیے. لیکن حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، ابو ہریرہ پر جھوٹ بولا، اس کو انہوں نے ابھی تک صاف کیا نہیں. میں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی حدیث پڑھی، اس کو امام سعید بن منصور، امام یحییٰ بن معین، امام عثمان بن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام ابو زرع، امام نسائی، امام ابو عوانہ، امام ابو علی نیسابوری، امام ابو جعفر طحاوی نے صحیح کہا. میں نے سیدنا ابو ہریرہ کی روایت پڑھی، امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابو جعفر طحاوی، امام ابو علی نیسابوری، امام ابن حزم، امام مغلطائی، امام ابن عبد البر، امام ابن تیمیہ نے اس کو صحیح کہا. سند کا سارے بخاری مسلم کے تقریباً ہیں اور تقریباً یہ صحیح علی شرط بخاری مسلم ہے. میں نے احادیث کو بھی پیش کیا اور حضرت نے جو روایت پیش کی وہ پچھلے باب کی تھی، منسوخ باب کی تھی، متروک باب کی باب کے اندر موجود تھی. اب بھی جو انہوں نے جتنی پیش کی ساری اسی میں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ جی اگر صحیح نسائی کو اگر صحیح مانتے ساری حدیثیں امام نسائی کے کہنے پہ میں وہاں سے حدیث پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا محترم صحیح حدیث بھی منسوخ ہوتی ہے. الحمدللہ میرے پاس کوئی علاج نہیں. میں آپ کو اللہ سے ڈرانے کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مرفوعاً عن اوسط سے، ابی عوانہ سے اور اسی طرح ابن خزیمہ سے ثابت ہے. اب بات آئی ہے محمد بن حسن شیبانی، ان کو میں نے کذاب ثابت کیا محدثین کی جرح کے ساتھ. کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے راویوں پر کذاب کی جرح ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری قید کرنے کی بجائے وہ جرح پیش کرے، پہلی بات. دوسری بات
نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے قرآن کو میں نے بات تفسیر پیش کیا، حضرت نے اللہ کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں، نہ کسی صحابی سے سند صحیح کے ساتھ تفسیر پیش کی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقتدی پر قرات فاتحہ واجب ہے۔ گویا قرآن میرے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھتا نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر میں نے یہ چیلنج کیا کہ صراحتاً حدیث دکھا دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مقتدی کے بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی یا مقتدی پر قرات فاتحہ واجب ہے۔ میں ابھی سارا ٹائم بھی چھوڑ دوں گا، مذہب بھی آپ کا اختیار کر لوں گا، تو بخاری مسلم بھی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا نہیں۔ آپ نے جو دیگر کتب سے حدیثیں پڑھی ہیں اس میں بھی وجوب کے لفظ نہیں۔ میرے یہ جو مطالبہ تھا کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا، صحابی پر جھوٹ بولا، وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں یہ جو کہا کہ جو صحابہ قرآن سے جو استدلال آپ نے کیا، میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، بلکہ محمد بن کعب قرظی کی روایت، ابن عباس کی روایت مرفوعاً میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تقریری اعتبار سے بھی استدلال ہے۔ 8 صحابہ 18 تابعین کہتے ہیں یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور جو صحابہ وہ سارے رافضی بن گئے، اور محدثین نے جو یہ ترک کا باب باندھا اور یہ حدیث پیش کی۔ مولانا جن روایتوں کو آپ پڑھتے ہیں ائمہ نے پچھلے باب میں ذکر کیا ہے، باقی رہی بات آپ کی کہ آپ حوالہ دے رہے کہ فلاں فلاں باب کی بات ہے۔ ائمہ محدثین مختلف یعنی ائمہ کے مقلد ہیں، امام شافعی کے ہیں، کوئی امام مالک کی ہیں، کہ امام احمد بن حنبل کی ہیں۔ جو مسئلہ امام شافعی کے مذہب میں منسوخ نہیں، اس کا باب تو وہ الٹ ہی باندھے گا، وہ تو آٹومیٹک بات ہے، ان کے نزدیک منسوخ نہیں، ہمارے نزدیک منسوخ ہے۔ لہذا میں نے کہا تھا کہ عمومی کہتا ہے کلیہ نہیں، ان مسائل میں جہاں باب ان کے الٹے ہیں ان کے نزدیک وہ مسئلہ منسوخ نہیں، اس لیے باب اس طرح باندھا ہے۔ میں نے کلیہ کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ ایک بات رہی بات یہ نسک کی بات کرتے تھے، نسک کا میں نے صحیح مسلم سے حوالہ دیا 156 باب الوضوء مما مسۃ النار کے حوالے سے، انہوں نے وہ کتاب بھی لی لیکن جرت نہیں اس کی تردید کرتے۔ کیوں؟ امام نووی علیہ رحمت نے یہ قاعدہ بیان کیا، اسی قاعدے کے تحت تمام محدثین تقریباً امام مالک بن انس مدنی نے وہ روایات جو حضرت پڑھ رہے ہیں اقرا فی نفسک پچھلے باب میں نقل کی ترک کا باب آگے باندھا۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مکروہ کا باب باندھا، پچھلے باب میں یہی حدیث پیش کی جس کو پیش کر رہا ہے۔ وہ منسوخ روایات متروک روایت پیش کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آج اگر شیعہ متے والی روایت پیش کرے پچھلے باب کی، کیا سچا ہو جائے گا؟ آج کوئی شراب پینے والا اور اباش نوجوان پچھلی حدیث دکھا دے، سچا ہو جائے گا؟ اور میرے بھائی صحیح حدیث بھی منسوخ ہو سکتی ہے، ضعیف ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہا نا آپ نے نسائی نے کہا صاحب صحیح حدیث ہے، چلو امام نسائی کے نزدیک صحیح ہے پھر بھی منسوخ ہے، کیا منسوخ کے لیے ضعیف ہونا ضروری ہے؟ میرے دوست آپ نے نس کی بات کی، یہ آپ کا اپنی بات مان لیں، یہ مولانا آپ کا زبیر علی زئی صاحب کا محدث وقت کا امام البانی ہے، انہوں نے باب باندھا ہے نسخ القراءت ورا الامام فی الجہریہ، کہ جہری نمازوں میں تو امام کے پیچھے قرات منسوخ ہے۔ یہ کتاب صفت صلاۃ النبی ہے، یہ آپ کے گھر کا ہے، آپ کا محدث ہے، امام ہے، اس کی بات مان لو۔ باقی رہی بات یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں سند صحیح کے ساتھ، سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صلى ركعه فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا ورا الامام۔ محبوب نے فرمایا کوئی شخص ایک رکعت بھی نماز کی پڑھے اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا الا ورا الامام، مقتدی کی نماز بغیر ام القرآن کے ہو جاتی ہے، محبوب کہتا ہو جاتی ہے۔ اور رہی بات جتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہے، میں نے پہلے ہی دعویٰ کیا کہ یہ اپنے زمانے پہ محمول ہے، پہلے پڑھنا مشروع تھا، اب بعد میں حکم آیا تو منسوخ ہو گیا۔ دیکھیں محدثین نے یہی ترتیب، ہاں جی ہمارا تو یہ مسلک ہے، ہاں جی یہ جو کہتا ہے ہمارا تو مسلک ہے، یہ جو کہتا ہے کہ بھی تحقیق پر عمل کرے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس کی نماز باطل نہیں ہے، یہ رافضی ہے۔ محدث ارشاد الحق اثری صاحب، یہی بات ائمہ کی، ائمہ نے جو استدلال کیا سنیں، امام مالک نے ترک کا باب باندھا، کیا وہ رافضی تھا؟ امام ابن ابی شیبہ نے قرات کا باب باندھا، یہ حدیث ذکر کیا، رافضی تھا وہ؟ امام ابو داؤد نے قرات کا باب باندھا، وہ رافضی تھا؟ اور سنیں یہ جو آپ نے حجت اللہ بالغہ سے پڑھا ہے کہ بخاری مسلم پر جو تان کرتا ہے وہ بدعتی ہے، ائمہ محدثین تان کرتے ہیں، یحییٰ بن معین تان کرتا ہے، امام دارقطنی پوری کتاب لکھ دی ہے الالزام والتتبع، کیا وہ بدعتی ہے؟ وہ فیصلہ تم کرنا محدثین نے، اور محدثین نے بخاری مسلم، امام ذہبی نے المغنی فی الضعفاء میں 213 راوی ذکر کیے ہیں جن پر ائمہ نے جرح ضعف کے ساتھ کی ہے، کیا وہ سارے رافضی ہیں؟
بات کرتے ہوئے سوچتے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بات یہ ہے کس نے منسوخ کہا؟ اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کسی ایک صحابی نے کہا ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا ہے. اللہ کی قسم